فیہم رسولا، میں نے رسول کو اٹھایا، میں نے مومنین پر احسان کیا، رسول کو اٹھایا۔ اچھا، جب ہم اس کا وہ بیان کرتے ہیں، اس آیت کے ترجمے کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو اٹھایا۔ اس رسولہ کے لفظ میں اپنا نہیں ہے، اللہ نے رسول کو رسول ہی بیان کیا، رسولی نہیں کہا، رسولکم بھی نہیں کہا۔ رسولی کہہ دیتا تو مانا ہوتا میرا رسول، اللہ نے ضرورت محسوس نہیں کی، فرمایا بعث فیہم رسولا، میں نے مومنین پر احسان کیا جب ان میں رسول کو مبعوث کیا، رسولی نہیں کہا۔ دیکھو جانو اس بات کو، رسولکم بھی نہیں کہا، یعنی میرا رسول نہیں کہا، تمہارا رسول نہیں کہا، درمیان کا ایک لفظ بولا رسولہ، درمیان کا ایک لفظ بولا۔ یہ درمیان کا لفظ اس لیے بولا، یہ میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں آپ کو، ورنہ مطلقاً رسولہ بولا، صرف اس لیے بولا کہ رسولی کہنے کی ضرورت اللہ نے محسوس نہ کی، رسولکم کہنے کی ضرورت اللہ نے محسوس نہ کی، فقط اس لیے نہ کی کہ جب پانی کا گلاس بھر جاتا ہے نا تو وہ چاروں طرف چھلکتا ہے، اور اگر تھوڑا خالی ہو تو اس کو کسی طرف پانی دینے کے لیے آپ کو اس طرف جھکانا پڑتا ہے کیونکہ پانی کم ہوتا ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں، شاید آپ سمجھ لیں اس کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پانی کے گلاس میں سے پانی دائیں طرف آئے تو اس کو دائیں طرف جھکانا پڑتا ہے کیونکہ وہ خالی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بائیں طرف آئے تو گلاس کو بائیں طرف جھکانا پڑے گا کیونکہ وہ تھوڑا سا خالی ہے، اور اگر گلاس بھرا ہوا ہو تو کہیں جھکانا نہیں پڑتا، پانی خود بخود چھلکتا ہے۔ بس آخری بات ہے، پھر نماز پڑھیں گے۔ جب گلاس بھرا ہوا ہو تو کسی طرف جھکانے کی ضرورت بولو، ہر طرف پانی برابر گرتا ہے۔ تو جب کہا نا کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا، اب یہ اپنے کا لفظ میں نے بولا سمجھانے کے لیے، بے شک اللہ کے رسول اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے اپنا اس لیے نہیں لگایا کہ جس رسول کو بھیجا ہے سمتیں ہیں دو، ایک رسول کا رخ ہے خالق کی طرف اور ایک رسول کا رخ ہے مخلوق کی طرف، ایک رسول کا رخ ہے اللہ کی طرف اور ایک رخ رسالت ہے بندوں کی طرف، لیکن نہ کہا میرا نہ کہا تیرا، درمیان کا لفظ بولا۔ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ رسالت سے ایسا بھرا ہوا ہے، رب سے بھی جڑا رہتا ہے، مخلوق سے بھی جڑا رہتا ہے۔ اس کا کرم، اس کی عطا اور اس کی مہربانی سوائے بدبخت کے ہر ایک پر ہوتی رہتی ہے، اور بدبخت میں نے اس لیے بولا کہ وہ رسول کو مانتا نہیں، لیکن اگر حقیقی بات کہوں تو میرے آقا اتنے کریم ہیں کہ اس کو بھی دیتے ہیں جو مانتا ہے، اس کو بھی دیتے ہیں جو نہیں مانتا، ہر ایک پر برستا ہے، ہر ایک پر آقا کا کرم چھلکتا ہے، ہر ایک پر عطا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایسے کریم ہیں کہ ان کے دین کی جتنی مخالفت ہو رہی ہے، آج وہ زمانہ، آپ دیکھیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اس کو پرکھیں آپ کہ یہ بات میں نے کیا کہی، یاد رکھو آج وہ زمانہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اسلام کی مخالفت کرنے والوں کے گھروں سے اسلام نکل رہا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے پہلا حملہ اسلام پر مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کی طرف سے ہوا، جھوٹے نبی کی طرف سے، منکرین زکوٰۃ کی طرف سے۔ لیکن جو سیاسی حملے ہوئے، سیاسی حملے، سب سے پہلا جو حملہ ہے جس کو لوگوں نے بہت زیادہ محسوس کیا وہ تھا منگولوں کا حملہ، تاتاریوں کا حملہ، چنگیز خان کا حملہ، اس کے پوتے ہلاکو خان کا حملہ۔ تاریخ شاہد ہے اس بات پر
کہ جس اسلام کو منگول مٹانے آئے تھے وہ منگول خود مسلمان ہو گئے. اور اب تازہ مثال، موجودہ زمانے کی تازہ مثال، انگریز اسلام کے لیے، اسلام کے خلاف نکلے ہندوستان میں اور پوری دنیا کے اندر. انہوں نے اسلامی حکومتوں کو گرایا اور اسلامی سلطنت کو پارا پارا کیا، لیکن اس بات کو وہ آفیشلی مان نہیں رہے، لیکن اس بات کو وہ جان ضرور رہے ہیں کہ یورپ کا نیوٹرل نوجوان، جس کا سیاسی مفاد نہیں، جس کی ایفیلیشن کسی سیاسی اتھارٹی سے نہیں، وہ نیوٹرل ہے اور جاننے اور حقیقت کو پانے کا متلاشی ہے. تو وہ نیوٹرل نوجوان ہر ایک مذہب کو چھوڑ کر اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے. ان کے مرد، ان کی عورتیں، نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں دھڑا دھڑ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ 20 25 30 سال بعد یورپ کی وہ زمین ہوگی اور یورپ کی وہ دھرتی ہوگی جو اسلام کی قیادت کر رہی ہوگی. ہمارے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں نا اس بات پر. میں کہتا ہوں یہ بات خوشی کی اپنی جگہ ہے، مگر ایک لحاظ سے افسوس کی بھی ہے کہ ان میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اسلام وہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور آپ کے اندر کیا مسئلہ ہے کہ اسلام یہاں رہ نہیں پا رہا. بھائی وہ لوگ اسلام کی قیادت کریں گے، بات اچھی ہے، لیکن آپ سے لی کیوں جا رہی ہے؟ کبھی اس کو جانا؟ تو پھر وہی پہلی بات ہے کہ ہم لوگ ماننے والے لوگ ہیں، جاننے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم ماننے والے لوگ، ہم بس مانتے ہیں، ماننے سے آگے ہم فکر نہیں کرتے. اور یاد رکھیں، اسلام فقط ماننے اور منوانے کے لیے نہیں آیا، اسلام جاننے اور جنوانے کے لیے بھی آیا ہے. کوشش کیجیے کہ ماننے کے ساتھ ساتھ جاننے کا مرحلہ بھی آگے بڑھے. اگر یہ بات آگے نہ بڑھی اور ماننا اور جاننا جمع نہ ہوا تو پھر نہ ہمیں کوئی مانے گا، نہ ہماری کوئی مانے گا، نہ ہمیں کوئی جانے گا، نہ ہم جانے کے قابل رہیں گے. یاد رکھیں، دنیا آج انہی کو مانتی ہے جنہوں نے آقا کو مانا، اور دنیا انہی کو جانتی ہے جنہوں نے آقا کو جانا. ماننے والوں کی لوگ مانتے ہیں اور جاننے والوں کو لوگ جانتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق ہم نے احسان کیا مومنین پر جب اپنے پیارے رسول کو ان میں بھیجا. اس آیت کریمہ کے 4 سے لے کر 5 معنی میں نے بیان کیے ہیں، اور میرے ذہن کے اندر 30 سے زیادہ معنی اس وقت موجود ہیں، اور میں اس کو بیان کروں گا، مرحلہ وار بیان کروں گا. اور اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اگر اہل اسلام نے اس بنیادی بات کو ہی نہیں جانا کہ اللہ کا احسان عظیم مسلمانوں پر، اہل ایمان پر ہے کیا، اور وہ آقا کی ذات ہے، اگر اسی کو نہ مانا اور اسی کی قدر نہ کی اور اسی کو نہ پہچانا تو خدا کی قسم وہ کبھی بھی اسلام کی لذت کو نہیں پا سکتے، اسلام کی برکات کو نہیں پا سکتے. اور آنے والا مہینہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. اور عجیب بات کہنے لگا ہوں، یہ جو میلاد کی برکات ہیں اور میلاد کے اثرات ہیں، میں نے دیکھا بڑے بڑے منکر بھی اب میلادی بن گئے. وہ کسی کا شعر ہے نا کہ ہم کو مٹا سکے زمانہ، یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے ہے زمانہ، زمانے سے ہم نہیں. اور ایک اور جگہ اس نے کہا کہ صداقت ہو بیاں میں تو دل سینوں سے کھچ آتے ہیں، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا عقیدہ یہ خود کو خود منوا رہا ہے اور منواتا جا رہا ہے. اور ہر سال اس کی رونق میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اٹھ جو رہا ہے. یہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں اللہ اس کو اٹھاتا ہے، اس ذکر نوری کو اٹھاتا ہے، ہائے ہائے، اس روحانی وجود کو اٹھاتا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ پاک آپ کو 100 سال کی زندگی عطا کرے، 150 سال کی زندگی عطا کرے، اس سے بھی لمبی عطا کرے،
جتنی لمبی آپ کی عمر ہوگی آپ ہر سال اس کا نیا رنگ دیکھیں گے. بندے مرتے جائیں گے, نئے آتے جائیں گے, وہ نئے آنے والے اس کام کو بھی نیا بناتے جائیں گے. اس میں بندوں کا کمال نہیں, اس میں رب کا کمال ہے. اس نے احسان ہی اتنا بڑا کر دیا ہے اپنے حبیب کو عطا کر, اس نے کرم ہی اتنا بڑا کر دیا. تو عزیزان گرامی قدر, جیسے ایسے یہ مضمون آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی, اس کے حوالے سے مزید مضامین بھی بیان ہوں گے. انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.